حي على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الضحیٰ جو سورہ نمبر 93 ہے اور تیسرے پارے میں ہے، مکمل سورہ کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورہ میں کل 11 آیات ہیں، ایک رکوع پہ مشتمل ہے، اور یہ مکی سورہ کی ابتدائی صورتوں میں سے. آج ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری 3 سال کے پورے واقعات سسٹمیٹک انداز میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں جو عام طور سے باتیں نہیں آتی. تو انشاءاللہ جو ہے میں اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور سے ایک فلسفہ جو ہے سیرت النبی کے اندر وہ بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اب وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور ہے نبی بننے سے لے کر کے طائف کا واقعہ پیش آنے تک. اب طائف کا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ 10 نبوی میں آیا تھا. 10 سال کے عرصے میں ایک الگ پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، اور 10 سال کے بعد ایک دوسری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہوئی. اور یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بہت سارے واقعات میں جو خود بخود ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں تو وہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گے. جیسے اگزامپل کے طور پر پیچھے کئی واقعات میں سنا چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدہ میں گئے تو آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن ابی مقیت نے جو ہے یا معیت نے جو ہے اوجھڑی جو ہے اونٹ کا لا کے ڈال دیا تھا ابو جہل کے کہنے پہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے. پھر ایک مرتبہ ایک آدمی نے جو گلے میں جو ہے چادر کے اتنا زور سے کھینچ دیا کہ آنکھ ابل آئی. تو اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں گے کہ کئی ہوئے ہیں. تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی. حرم میں کوئی آدمی وقت کے رسول کے ساتھ ایسی گستاخی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ہاتھ کو شل کیوں نہیں کر دیا. جبکہ دوسرا آپ واقعہ پڑھیں گے مکے کی زندگی میں تو آپ کو لگا ایسا ہوا. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے اس نے کہا کہ میں اس آدمی سے پریشان ہو گیا ہوں تو اب میں یہ معاملہ ہی کو کلیئر کر دیتا ہوں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ چاشت کے وقت میں حرم میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے. صحابہ کرام کے تو پڑھنے نہیں دیتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے سجدہ جو کرتے ہیں نا تو مجھے بہت خراب لگتا ہے. یہ زمین پہ جو ماتھا کو ٹیکتے ہیں تو یہ مجھے ایک طرح سے چڑھانے کے حساب سے میں سمجھتا ہوں. تو کل اگر میرے سامنے اگر اس نے سجدہ کیا تو میں بھاری پتھر اٹھا کر کے سر پہ دے ماروں. اور پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گے بنو ہاشم کے خاندان والے میرے پہ ٹوٹ پڑیں گے. اور تم لوگ کا ساتھ دینا تو دو، نہیں دینا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے جو دارالندوا میں سارے لوگ تھے، تم لوگ ساتھ دو گے تو بنو ہاشم والے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر کے دیت لے کر کے شانت ہو جائیں گے. اور لیکن تم لوگ بھی ڈر جاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ اس کے بدلے میں مجھے مار دیں گے. لیکن کم سے کم یہ جو میں ڈیلی ٹارچر ہوتا ہوں ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر کے یہ تو ختم ہو جائے گا.
سب لوگوں نے پن مارا، نہیں نہیں کون تم کو چھوڑے گا، ہم لوگ ساتھ ہیں تمہارے، کرو ڈیرنگ باز والا کام۔ تو کہا ہاں کل ہم کریں گے۔ جب کل ہو کر کے جو ہے وہی ٹائم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نیت باندھ دیے، تو سب لوگوں نے پن مارا، بھول گئے کیا؟ نہیں بھولا نہیں، سجدے میں جانے دو، یہ تو بہت لمبی رکعت پڑھتے ہیں، سجدہ بھی لمبا کرتے تھے، رکعت بھی لمبی مانتے تھے۔ تو جیسے اس کو اب محسوس ہوا کہ اب سجدے کا ٹائم آ گیا ہے، تو فوراً اٹھا اور ایک بڑا سا پتھر لیا، پورا جو ہے ہتھیلی پر، کہا کہ ابھی سجدے میں جائیں گے تو وہ اس سے جو ہے سر پہ دے ماروں گے۔ تو سب لوگ پھینک مارا کہ جاؤ جاؤ۔ جیسے ہی وہ گیا ہے کہ فوراً جو پیچھے ہٹ گیا، تو سب کہا رہی یہ پیچھے کیوں بھاگ رہا؟ تو پھر جو ہے ایک دم بدحواس ہو کر کے اپنے محفل میں آیا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا ارے ہوا کیا تم کو؟ وہ تو تمہارے سامنے تھے نا۔ کہا ارے سامنے سے تم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا کیا؟ کہا کچھ نہیں، وہ تو سامنے سجدہ کر رہے تھے، تم تھے؟ کہا ارے ایک خونخوار اونٹ وہاں پر مجھے نظر آیا، اور وہ تو میرے کھوپڑی کو کھانے کے لیے بالکل تیار تھا، وہ تو میں کسی طرف ہاں، اور وہ پتھر بھی میں پھینک رہا تھا، ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور فوراً یہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ تو اب یہ دونوں کنٹراڈکٹ ہو جا رہا کہ نہیں، کہ یہاں پہ جب یہ ہوا تو وہاں پہ کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں دو فیز ہیں، ایک نبوت سے لے کر کے طائف تک، اور طائف کے بعد سے جو ہے بعد ہجرت تک۔ اب وہ کیا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنت بنایا کہ ہر انسان کو میں آزماؤں گا آزماؤں گا آزماؤں گا، اور اتنا آزماؤں گا یہاں تک کہ اس کی چیخ نکل جائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جب یہ جھنجھلاہٹ والی چیخ نکل جاتی ہے درد سے، تب اللہ تعالیٰ الا ان نصر اللہ کرے، اب ٹائم آ گیا مدد آنے کا۔ تو آپ دیکھیں گے طائف میں چیخ نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی؟ وہ جو دعا ہے اس کو نام ہی لوگ دیے ہیں دعائے مستضعفین، کمزوروں کی دعا۔ اللہم الیک اشکی ضعف قوتی وقلۃ حیلتی واہوانی علی الناس، اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں، گلہ کرتا ہوں، کس کے حوالے تو نہیں کرتا؟ تو جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ پہ اسپیشل پروٹیکشن آئے گا، اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس لحاظ سے رسوا نہیں کر پائے گا۔ تو اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اسپیشل پروٹیکشن شروع ہو گیا تھا، اور طائف کی دلجوئی مرہم پٹی تو شروع ہو گئی تھی، وہ عداس کا جو ہے ایمان لانا، پھر جو وادی نخلا میں جنوں کا جو ہے ایمان قبول کرنا اور دائی بن جانا، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہوئی وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ زخم ایسا کہ اس کا ٹریٹمنٹ زمین پہ پاسبل نہیں، تو ہم آسمان پہ کرائیں گے۔ تو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی سارے انبیاء کرام کی امامت سے سرفرازی، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے چند بے وقوف لوگ اگر آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آپ کی قدر نہیں کر پاتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسانیت کے گلے سرسبد جن کو انسانیت پہ ناز ہے وہ سب آپ کے سرداری پاشش کر رہے ہیں، آپ کیوں ٹینشن لے؟ 1,24,000 کو جو ہے کوئی آبجیکشن نہیں آپ کے سردار ہونے کی، اور پھر اس سے بھی نہیں ہوتا تو آئیے ہمارے پاس، اور ساتوں آسمان کا سیر کرانا، جنت جہنم کا سیر کرانا، اللہ تعالیٰ کا اپنے سے بات کرانا، بات چیت ہونا، یہ سارے چیزیں جو ہے ایسا لگا کہ طائف کا زخم اب مندمل ہو گیا، کہ وہ رسوائی جو تھی وہ اونلی جو ہے ٹیسٹ کے طور پر تھا، ٹرائل کے طور پر تھا، وہ اللہ کی ناراضگی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض میں کہا دیکھیں میں آپ کو بلاتا ہوں اپنے پاس، میں کتنا آپ کو لائق کرتا ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ مکہ کے حوالے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کر دیے کہ یہ دے لو، دیکھ لو، اور ان کو تھوڑا سا آزما لو، تو اب چھانٹ پٹک کے بھی دیکھ لو کہ یہ جو پرسنالٹی ہے ان کے اندر ثبات کتنا ہے، صبر کتنا ہے، عزم کتنا، حوصلہ کتنا ہے، اور ٹھوک بجا کے دیکھو، تھوڑا سا آزماؤ، یہ بک سکتے ہیں کیا، یہ جھک سکتے ہیں کیا، یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں کیا، یا حق کے علمبردار ہو کر کے ہر چیز کو فیس کرتے ہیں۔ تو مکے والوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا حوالے کر دیا، دیکھ لو کتنا۔ تو 10 سال تک انہوں نے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، ہر اینگل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بات پہ دیکھنا تھا کہ یہ حق سے 1% بھی کمپرومائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا تو ڈر سے یا لالچ سے۔
لیکن پتہ چل گیا کہ حق کے معاملے میں یہ بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ طائف کا بھی واقعہ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے گلا شکوہ نہیں کیے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو ہے امتحان ختم، اب انعام کے باری آ گئی۔ تو اب یہاں سے جو ہے معاملہ شروع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب کھڑکی کھلے گی، اب طائف والے نہیں قدر کیے تو کیا ہے، دوسری دنیا کا ہم کھول دیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اب مطعم بن عدی کے پروٹیکشن میں آئے ہیں، کیونکہ مکے میں انٹری نہیں لے سکتے تھے، تو پہلے نمبر پہ جو ہے خبر بھیجوائے ہیں اخنس بن شریق کو کہ آپ مجھے پناہ دے دو، میں آ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اخنس بن شریق نے کہا کہ دیکھیے میں حلیف قبیلہ کا ہوں، میں اوریجنل جو ہے میرا اوریجن مکہ کا نہیں ہے، تو حلیف جو ہے وہ کسی مین مکے کے آدمی کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے، تو پھر یہ سہیل بن عمرو کو بھیجے خبر کہ تم مجھے پناہ دے دو، اس کا لقب تھا خطیب قریش۔ اس نے جواب بھیجا ہے کہ بھائی ہم تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن میں بنو عامر قبیلے سے ہوں، اب میرا جو ہے رتبے میں میرا قبیلہ تھوڑا سا ہے انفیریئر ہے، تو وہ بنی کعب کو جو ہے پروٹیکشن نہیں دے سکتا، اس پہ لاگو نہیں ہوگا، لہذا میں بھی چاہتا ہوں لیکن دے نہیں سکتا۔ تب پھر تیسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو بھیجا، تب اس نے ایکسیپٹ کیا، تب پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پروٹیکشن میں مکے میں آ کر کے رہے۔ لیکن پتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے زیادہ زیادہ ہم کو جینے کی گنجائش ہے اور چوری چھپ کے جو ہے مطلب چھپ کے جو ہے دین کا کام کرنے کی بھی جو ہے گنجائش ہے، ورنہ یہاں پہ کوئی جو مہم تو لانچ نہیں ہو پائے گا۔ جب میں خود ہی کسی کے پروٹیکشن میں ہوں تو کون یہاں پہ جو ہے پارٹی بنانے دے گا، آرگنائز ہونے دے گا اور ہم کو کام کرنے دے گا؟ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹرنیٹ کے تلاش میں تھے، اور یہی ایک شیوا ہونا چاہیے کہ ایک الٹرنیٹ اگر آپ کے حساب سے فیل ہو تو مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا، دوسرا فیل تلاش، دوسرا نے تیسرا طرح۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے جو ہے قبائل کو جو ہے ڈھونڈنا شروع کی، مختلف عرب کے قبائل، اب کئی قبائل کے پاس گئے، اس میں خاص طور سے جو ہے بنو کلب کے پاس گئے، انہوں نے جو ہے احترام وغیرہ تو کیا لیکن جو ہے قبول نہیں کیا، آگے سوچ کے بتائیں گے، بہت ٹائم لے لیا۔ اس کے بعد بنو حنفیہ کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ایسا جواب دیا کہ زندگی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا جواب کسی نے نہیں دیا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو دعوت ہو رہی تھی وہ کیا تھی، چاہے بنو کلب ہو یا بنو حنفیہ ہو یا کوئی اور ہو، ان سے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے کہ تم مجھ پہ ایمان بھی لے آؤ اور مجھ کو اڈاپٹ کرو، یعنی مجھے بلا لو اپنے یہاں، اب پھر میں تمہارے یہاں سے کام کروں گا، پھر اس کے تقاضے میں جو مصیبت آئیں گے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا، میرے پاس ایک مشن ہے۔ تو تم اگر تمہارا قبیلہ بڑا ہے اور اس میں دم ہے تو ہم کو اڈاپٹ کرو اور پھر میں آ جاتا ہوں تمہارے یہاں۔ لیکن وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کو بلانے کا مطلب قریش سے لڑنا، جیسے آج جو ہے کسی کو آپ پروٹیکشن دیں گے تو اس کا مطلب امریکہ سے لڑنا، تو کون لے دیں گے؟ پھر وہ تیسرے قبیلے کے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ بنو عامر قبیلہ تھا، اس کا جو سردار تھا اس کا نام جو تھا بحیرہ بن فراس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کی کہ ایمان قبول کر لو، مجھ کو اڈاپٹ کر لو، میں تمہارے یہاں پورا جو ہے کام کاج یہاں سے شفٹ کر لوں گا۔ اس نے کہا اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں خوش ہو جاؤ، یہ قریش کا نوجوان قسم خدا کی مجھے ہاتھ آ جائے نا تو میں تو پوری دنیا فتح کر لوں گا، اس کے پاس اتنا اسٹرانگ میسج، تیار ہو تم لوگ؟ سب لوگوں نے جو منڈی ہلایا کہ ہاں گو ہیڈ۔ تو ادھر سے جو ہے قبیلے کی طرف سے جو ہے اس نے لے لیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگین کرنے کے لیے بیٹھا، دیکھیے ہم تیار ہیں آپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، لیکن جب آپ عرب پہ غالب ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، تاحیات آپ کو ہم لیڈر مانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد کیا حکومت ہمارے خاندان میں آئے گی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکومت کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے گا دے گا۔ کہا اچھا، ابھی جو ہے پورے عرب کے تیر کے لیے سینہ ہم جو ہے پیش کریں، آج جب وقت آئے گا تو کوئی دوسرا آ جائے گا، تو ایسا سودا میں نہیں کرتا۔ تو وہ پہچان نہیں پایا، وہ جن دنیاوی لحاظ سے دیکھا کہ اس کلام میں اتنا دم ہے کہ انقلاب تو آئے گا، لیکن انقلاب کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس لحاظ سے اس نے کہا ریجیکٹ۔ وہ لوگ جب گھر گئے اور یہ حج کے موقع سے بات ہو رہی تھی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجی کے موقع سے بات کر سکتے تھے۔ جب یہ لوگ اپنے جو ہے قبیلے میں گئے ہیں، بنو عامر قبیلے میں، تو ایک بوڑھے سے جو ہے یہی بات شیئر کی، کیونکہ وہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے جو ہے حج میں نہیں آ پائے تھے، تو اس سے شیئر کیا کہ اس طرح کا ایک جو ہے
بنو مطلب خاندان کا ایک لڑکا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد نام ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم لوگ سے ریکویسٹ بھی کیا کہ تم لوگ اگر اڈاپٹ کر لے تو ہم تمہارے یہاں آ جاتے ہیں. تو ہم لوگ تو بولے کہ ٹھیک ہے، تا عمر ہم آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ سیادت ہمارے اندر آ جائے گی، خلیفہ میرے میں سے ہوگا. تو اسے مانا نہیں، تو ہم بھی جو ریجیکٹ کر دی. وہ بوڑھا کہا قریشو کتنے بدنصیب، وہ دونوں ہاتھ سر پہ ڈال کر کے بیٹھ گئے مصیب. اتنا گولڈن چانس تم لوگ گوا دیے. بنو اسماعیل میں سے آج تک کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے؟ تو کیسے جھوٹا دعویٰ؟ تو نبی کو چھوڑ کے آ گیا. تو کیا آپ گنجائش ہے کہ اس کو پھر پالو؟ کہا نہیں، آپ تو سیکنڈ ایئر ہی جا پائیں گے، ورنہ راستہ تو خطرہ بہت ہے، تو اب نیکسٹ ایئر دیکھا جائے گا. تو کہا تم لوگ مس کر دیے چانس. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس 3 سال کے عرصے میں کوئی ایسا قبیلے کی تلاش میں تھے کہ کوئی بھی مجھے جو ایمان بھی لائے اور پھر خاص طور سے اڈاپٹ کرے. اب میرے تحفظ کے لیے وہ تیار ہو، کیونکہ قریش والے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. اب میں خود ہی لانچ کروں گا. مجھے تو اصل جو ڈیوٹی ہے، اسائنمنٹ جو ہے، وہ تو مکے کی لبریشن ہے. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے، ہم جی کر کے کریں گے کہ اگر وہ رہ گیا باقی تو ہم خود ہی لانچ کریں گے، وہ نہیں کرے گا. تو لہذا اسٹرگل تو ہونی ہے، کنفلکٹ تو ہونی ہے، لیکن ایک طاقتور قبیلہ سپورٹ میں آ جائے تو مزہ آ جائے. لہذا جو ہے قبیلے والے میں سے تو ہے ایز اے ہول کسی قبیلے نے جو رسپانس نہیں دیا، جیسے طائف والوں نے کیا ویسے ہی ان لوگوں نے بھی. تب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پورا پورا قبیلہ جو ہے ریڈی میڈ نہیں ملے گا، ایک ایک دانہ آپ کو چننا پڑے گا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک کھڑکی کھولتا ہوں، اور وہ کھڑکی جو ہے اس انداز میں کھلے گی کہ ایک ایک دانہ ملے گا آپ، اور اسی دانے کو سمیٹ کر کے آپ کو تصویر بنانی پڑے گی. تب اس میں کیا ہوا، 5 لوگوں کے واقعہ میں انڈیویجول آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کا اندازہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی، کسی کے پروٹیکشن میں ہونے کے باوجود بھی، ابو لہب کے پیچھے پڑنے کے باوجود بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک چانس ملتا تھا تو اس کو اگنور نہیں کرتے تھے، نہ چھوڑ دیتے. اس میں سب سے پہلے یثرب سے اب کھڑکی کھلی. تو یثرب سے جو ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا سوید بن سامت. اس کو پتا چلا کہ کوئی آدمی ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس بہت عمدہ کلام ہے اور اس کے بیس پہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے. تو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے. تو حج کے موقع سے آئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تلاش کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا ملے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. تو وہ سوید بن سامت نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھا کلام ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا نو ڈاؤٹ ہے میرے پاس. تو کہا کہ اس طرح کلام تو میرے پاس بھی ہے. تب اچھا کلام ہونے کا مطلب کہ آپ اللہ کے رسول ہو گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کیا ہے بتا. تو بولے میرے پاس جو حکمت قرآن، حکمت لقمان ہے، یعنی لقمان حکیم کی اقوال ذری ہے میرے پاس. تو نو ڈاؤٹ محمد صاحب بولے ہوں گے کہ میرے پاس حکمت رحمان ہے. تو بولے کہ پیش کرو تھوڑا سا کیا ہے. تو اس نے جو ہے لقمان حکیم کے اچھے اچھے اقوال کوٹ کیے جو محفوظ رکھے ہوئے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ بہت اچھا کلام ہے تمہارا، لیکن اس سے بھی اچھا کلام میں پیش کروں کیا؟ ہاں پیش کیجئے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائے ہیں تو وہ تو اپنا کلام کو پیچھے کر دیا. میں کہا کہ واقعی میں جو ہے اس کلام کے سامنے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کی گہرائی کتنی زیادہ ہے. لہذا وہ گئے اور وہاں پہ ایمان قبول کر لیے، اور پھر جو ہے مدینہ میں جو ہے یثرب میں چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ ایک آدمی ایمان قبول کر کے آیا، ایک آدمی ایمان قبول کر کے آیا. تو اس طرح سے جو ہے آواز پھیلنی شروع ہو گئی مدینے میں بھی. پھر ایک اور آدمی تھا ابو ذر غفاری نام، یہ بہت مشہور صحابی ہیں اور یہ پاپولر بھی ہیں. یہ جو ہے یثرب کے جو ہے تھوڑے سے قریب ہی میں جو ہے ایک ایسے بارڈر پہ تھے جہاں سے جو ہے مکے والوں کا تجارتی قافلہ گزرتا تھا. ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ کوئی آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اس سے ملنا چاہیے اگر کسی نے دعویٰ کیا تھا. تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر کے پتہ کرو مکے میں کہ وہ آدمی کیا کہتا ہے نہیں کہتا ہے، ساری رپورٹ لے کر گیا. اس کا بھائی جو ہے گیا رپورٹ لے کر کے آیا. تو رپورٹ میں جو ہے اس نے پوچھا کہ بھائی سے کہ کیا معاملہ ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے.
کہا اتنی کافی نہیں، پورا ڈیٹیل لانے کے لیے بھیجا تھا لیکن تو ادھوری رپورٹ پیش کیا، تو مجھے لگتا خود ہی جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ یہ جب آئے ہیں حرم میں پہنچے ہیں تو ان کا یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، ڈائریکٹ جو ہے میں ان سے بات کروں گا اور ڈائریکٹ یہ ہوگا۔ لیکن اس کے نظر میں یہ رہا ہوگا کہ جو ہے وہ نبی جو ہوں گے وہ جبہ ابا پہنتے ہوں گے، 400-500 آدمی جو آگے پیچھے چلتے ہوں گے تو میں فوراً پہچان لوں گا، اکیلے مل لوں گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عام لائف اسٹائل جو تھا، ہائی تھنکنگ سمپل لیونگ والا معاملہ تھا، وہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس میں محمد کون ہے، اب پوچھنا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ تو یہ حرم ہی میں بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ختم ہو گیا تو زمزم کا پانی پی کر کے 30 دن گزارا کیا۔ اب آپ سمجھیں، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ مشروب بھی ہے، خوراک بھی ہے، اس سے بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی بجھتی ہے۔ تو یہ جو ہے 30 دن تک جو ہے صرف زمزم پی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی آزمو کہتے ہیں پکے تھے، ٹھان لیے، نہیں پوچھیں گے۔ تو پھر جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھی ان کو کہ یہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بولے کہ کوئی اجنبی آدمی معلوم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں اجنبی۔ تو ان کو کہا کہ چلیے ہمارے گھر، آپ مسافر ہیں تو کچھ کھانا وانا کھلا دیتے ہیں رات میں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ لے کے چلے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن اتفاق کی بات نہ وہ کچھ بول رہے تھے نہ میں کچھ بول رہا تھا، اور نہ وہ پوچھ رہے تھے نہ میں پوچھ رہا تھا۔ میں تو پہلے سے ارادہ کیا تھا میں پوچھوں گا تو نہیں کسی سے، لہٰذا گھر بھی لے گیا، گھر کھانا بھی پیش کیے، تو دونوں خاموشی کھا لیے، پھر رات میں ہم سو بھی لیے خاموشی سے۔ پھر صبح میں پھر حرم میں آ گیا۔ علی رضی اللہ سمجھے کہ ایک دن کا مسافر ہے، اپنا کھا پی کر کے چلا جائے گا۔ پھر شام میں دیکھے کہ لگتا ہے کہ تم کو اپنا ٹھکانہ ملا نہیں، کہاں نہیں ملا، تو چلو پھر آج بھی، تو پھر لے کر کے آ گئے۔ پھر جو ہے کھلائے پلا، وہ کہا کہ نہیں پوچھا تھا، میں بھی نہیں پوچھا۔ پھر کل ہو کر کے جب جو ہے چھوڑنے آئے حرم میں، تو بولے بھائی آپ کا معاملہ کیا ہے، کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں، خالی کھا لیتے ہیں چپکے سے۔ تو بولے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ راز کی بات ہے، اگر کسی کو ڈسکلوز نہیں کرو گے تو بتاؤں گا۔ کہاں کسی کو نہیں بتاؤ۔ بولے کہ میں اپنے یہاں سنا تھا غفار میں کہ محمد نام کا ایک آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب میں اپنے بھائی کو بھیجا، لیکن بے وقوف جو ہے زیادہ رپورٹنگ صحیح لایا نہیں، تسلی بخش، تو مجھے خود آنا پڑا۔ اب 30 دن سے میں پڑا ہوا ہوں لیکن وہ آدمی مل ہی نہیں رہا، کوئی انڈیکیشن بھی نہیں مل رہا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو صحیح جگہ پہ آ گیا، کہا آپ پہنچا دیں گے؟ کہ ہاں پہنچا دیں گے، میرے پیچھے پیچھے آنا، اور جو ہے مجھ سے بات مت کرنا ہے، تو پیچھے پیچھے آتے رہنا، اور جدھر میں گھس جاؤں نا اندر تو بھی گھس جانا۔ اور اگر میں دیکھوں گا کہ اس گیٹ پہ، کیونکہ مکے والے پہرا تو بیٹھا ہوئے رہتے تھے ہمیشہ، کون آ رہا کون نہیں آ رہا، کون مل رہا نہیں مل رہا، تو مجھے خطرہ محسوس ہوگا تمہارے حساب سے، کیونکہ کوئی بھی میرے ساتھ دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ انہی کا یہ ہے، تو میں ایسے اجنبی حساب سے چلوں گا آگے آگے، تو پیچھے پیچھے آتے رہنا۔ اور پھر مجھے گیٹ پہ کوئی خطرہ دکھے گا تو پھر میں گیٹ سے مڑ جاؤں گا دیوار کی طرف، اب بہانہ بنا لوں گا جوتا ووتا ٹھیک کر رہا ہوں میں، تو جو ہے فٹاک سے اندر چلے جانا تاکہ اجنبی بن کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دم جو ہے اجنبی بن کے گئے، لیکن اتفاق کی بات کوئی نہیں تھا وہاں پہ، تو یہ اندر گھس گئے، تو یہ بھی اندر گھس گئے۔ اندر جیسے گھسے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سلام دعا جو بھی ہونا ہو۔ اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتائیے آپ کیا ہے آپ کا معاملہ، اسلام پیش کیجئے مجھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات بتائی اور قرآن پیش کیا، تو فوراً ان کا دل کھل گیا کہ وہ تو طلب میں ہی آئے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک کنسیشن دیتا ہوں، آپ غفار قبیلے سے بہت دور سے آئے ہیں، تو آپ یہاں پہ ڈسکلوز مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ چلے جائیے غفار، اور سردار ہیں آپ، وہاں پہ آپ دین کا کام کیجیے، اور جب دیکھیے کہ سن لیجیے کہ میرا غلبہ ہو گیا ہے تب آپ آئیے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو کنسیشن دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کنسیشن کی بات ہٹائیے، کل میں حرم میں جا کے اعلان کروں گا۔ کہا یہ تو جو اعلان کرتا تو جانتا کسی کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں کہ لیکن ان کا دل تو جلاؤں گا میں، اسلام لانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف دوں گا میں۔ صبح میں آیا یا معاشر قریش، صاحب آگے دم بھائی تو بڑی نیوز لے کے آیا، سب لوگ جمع ہو گیا، تب پھر بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اب تو ابو جہل وغیرہ چھوڑے گا، گارے اس بے دین کو مارو، صاحب ایسا ٹوٹ پڑے کہ ان کی حالت خراب کر کے رکھ دی۔ سب لوگوں کو یقین ہوگا کہ تقریباً یہ مر گئے ہیں، لیکن اچانک جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے کہا ارے کس کو جو ہے مار پیٹ کر رہے تم لوگ؟ ہٹائے دیکھیں، ارے یہ تو ابو ذر ہے، غفار قبیلے کا۔ صاحب کو ڈانٹے مکے والوں کو، ہوش کے ناخن لو، تم لوگوں کو کچھ پتا ہے یہ غفار قبیلے کا سردار ہے، اور تمہارا جو ہے کیروان کا روٹ جو جاتا ہے انہی کے گاؤں سے ہو کے جاتا ہے، ہائی وے پہ ان کا گاؤں ہے، تب ان کے قبیلے والے تم کو چھوڑ دیں گے؟ تب سب لوگ چھوڑ دیے۔ پھر کسی طرح ان کو جو ہے ہوش وغیرہ آیا، تو سب لوگ جو ہے جیسے ہم لوگ جو ہے ایسے لڑکے کو ملامت کریں گے، کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو قابل بننے کی، یہ وہ سب لوگ بولے۔ وہ بولے کہ تم ہم کو سمجھا رہے ہو، ہم کو ملامت کر رہے ہو، کل میں پھر کہوں گا، اب پھر کل ہو کر کے یا معاشر قریش، پھر آگے سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول۔ اب پھر سب لوگ ٹوٹ پڑے، پھر عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پھر بچا۔ تو جب سب لوگ ڈانٹے تو انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی یہ لوگ مجھے میری نگاہ میں اتنے ذلیل کبھی نہیں تھے جتنے ذلیل آج ہیں ہمارے، یہ ہم کو کیا حقیر سمجھیں گے، میری نگاہ میں ان کی کیا وقت ہے۔ تو یہ ایمان کا جو ہے ایک جذبہ جب اندر جاتا ہے نا تو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یثرب سے تھوڑا آس پڑوس میں بھی ایک سردار جو ہے وہاں چلا گیا۔ سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ہے تھوڑا سا معاملہ یہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور تھے طفیل بن عمرو الدوسی، یہ جو ہے یمن کے تھے، دو تو ادھر کے ہو گئے اوپر کے، ایک یمن کے۔ طفیل بن عمرو دوسی جو ہیں وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ میں، اور یہ جو ہے یمن میں جو ہے ان کی سرداری بھی تھی۔ تو مکے کے سردار وغیرہ آؤ بھگت بہت کیے، ان کو ویلکم بہت شاندار انداز میں کیے۔ جیسے ہوتا ہے کہ یہاں کا منسٹر کوئی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو ایک دوسرے کے جو پروٹوکول دیتے ہیں، تو مکے والے نے اچھا پروٹوکول دیے دم اور آؤ بھگت کیے۔ جب خوب جو ہائے ہلو کھانا پینا سب ہو گیا تو سب لوگوں نے جو ہے ان کو ایک ریکویسٹ کیا کہ دیکھیے ابھی تو ہم لوگ آپ کے سامنے بہت انجوائے کر رہے ہیں لیکن اندر سے بہت دکھی ہیں۔ تو کیا دکھ ہے بھائی آپ؟ تو ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے، اس نے تو سب کا بیڑا گرک کر دیا ہے، گھر گھر میں لڑائی کرا دیا ہے، جمعیت کو منتشر کرا دیا ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہے، لیکن وہ ہے بہت پاورفل، جو سنتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو بڑے آدمی ہیں تو سب سے ملیں گے ہی، اور وہ تو ضرور آپ سے ملے گا۔ تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کی بات سنیے مت، کیونکہ ریئر چانس ہے کہ کم سے کم آپ پھنس جائیں گے۔ یہ جو بہت بڑا شاعر، اب بہت بڑا یہ، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کا مشورہ ہے تو میں نہیں سنوں گا اس کی بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مرضی تھا سننا تو کون بچا سکتا تھا، لہذا میں گھر سے نکلا کہ بھائی جب آ گیا ہوں مکہ تو طواف واف تو کر لوں۔ طواف واف کرنے کیا صبح سویرے نہا دھو کر کے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی معمول تھا کہ چاش کے وقت میں جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اب جیسے راؤنڈ مارتا ہوں تو ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ آواز آ ہی جاتی ہے۔ اب پلاننگ میں اتنا زیادہ کیا تھا کہ کان میں روئی بھی ٹھوس لیا تھا، یہ کان میں کتنی بھی روئی ٹھوس لے لیکن کچھ نہ کچھ تو آواز آ ہی جائے گی، ساؤنڈس گڈ، شاعر آدمی۔ تو جیسے ہی گزرتا تھا تو تھوڑا سا دل کرتا سننا، لیکن سب کی یاد بھی آ جاتی تھی نہیں سننے کا نہیں۔ تو 5-6 مرتبہ چکر تو لگائے ہیں، تو ہر مرتبہ جو ہے دل تو کرتا تھا کیونکہ قرآن کی آواز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، لیکن ادھر یہ بھی تھا کہ نہیں سننا نہیں۔ لیکن برداشت کرتے کرتے ایک مرتبہ جو ہے اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ طفیل تو کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ تو خود بڑا شاعر ہے، سب لوگ تم کو سردار مانتے ہیں، تم جو فقیہ آدمی ہو، فہم والے آدمی ہو، تو تم کو اتنا ڈر لگ رہا کہ کسی کی بات نہیں سن سکتے تم؟ ارے جا کے بات سنو، اگر بات صحیح لگے قبول کرنا، بات نہیں لگے ریجیکٹ کر دینا، وہ جو گردن دبا کے تو تم کو نہیں منوائے گا۔ اتنا ڈرتے ہو بچوں کی طرح؟ تب اس کا میں جو ہے ایک دم ڈیرنگ کیا، کان سے روئی نکالا، اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیے، پھر آ کر کے بولے کہ دیکھیے پورے قوم والے تو آپ سے منع کیے تھے، لیکن مجھے ابھی لگتا ہے یہ بغیرتی والی بات ہے۔ تو یہ سارا پورا ماجرا وجرا سنا دیے، دیکھیے یہ روئی چھوس کے آیا تھا میں، تو اس کو پھینک رہا ہوں اور آپ بولیے کہ کیا کرنا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روئی نکالو تو اب اچھے سے قرآن سن لو۔
قرآن پیش کیے تو وہ تو بالکل جو محو ہو گیا. کہا اچھا یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ روک رہے تھے. تو فوراً جو ہے بولے یا رسول اللہ چلیے آپ کے گھر اور میں آپ پہ ایمان قبول کرتا ہوں. تو فوراً جو ہے گھر لے گئے, وہاں پہ ایمان قبول کیے اور پھر بولے یا رسول اللہ میں تو اپنے ایریا کا میں سردار ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا ایریا جو ہے ایمان قبول کر لے. تو کوئی ایک نشانی کے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے نشانی دے دیتا تو اس کے ذریعے سے میں پورے جو ہے قبیلے میں ایمان پھیلا دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. دعا کیے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جو ایک نشانی ظاہر ہوئی وہ یہ کہ ان کا چہرہ جو ہے چراغ کی طرح سفید ہو گیا کہ ارے یہ تو بڑی مصیبت ہے, کوئی کہے گا بیماری لے کر کے آئے. تو انہوں نے پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ چہرے کے بجائے کہیں اور پہ جو ہے سفیدی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے چہرے سے سفیدی ہٹا کر کے اس کے ڈنڈے میں سفیدی دے دیا. تو بڑی جو نشانی ہو گئی. پھر وہ جو ہے دعوت کا کام کرتے رہے. یہ جو ہے خندق کے موقع سے جب آئے ہیں, جنگ خندق کے موقع پر, تو 80 خاندان ان کے ساتھ ایمان والے تھے. اور پھر جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے. تو اس طرح سے جو ہے ان کا معاملہ جو ہے ایک یہ ہوا. ایک اور آدمی تھا, ان کا نام تھا ابو ذر غفاری کا ہو گیا, اور پھر جو ہے طفیل بن عمرو دوسی کا ہو گیا, سوید بن سامد کا ہو گیا. ایک زماد بن ازد نام کا آدمی تھا, وہ بھی یمنی ٹائپ کا تھا. اس نے بھی کہا کہ دیکھیے میں جو ہے جھاڑ پھونک بہت کرتا ہوں اور اس میں ماہر ہوں, میں ایکسپرٹ. تو وہ جب مکہ آیا تو ان کو بھی لوگوں نے یہی سب بتا دیا کہ بھائی ایک آدمی ہے جو بہت ڈینجر ہے, جو ان کے بات سنتا ہے تو ان کا جو ہے فین ہو جاتا ہے, تو تم جو ہے اس کی بات مت سنو. ہاں میں کیوں بات نہ سنوں, میں خود ڈاکٹر ہوں, اور اگر وہ بیچارہ غریب ہے تو اس کا علاج میں کر دیتا ہوں. اگر جادو ہو گیا تو بھی علاج کر دیتا ہوں, جن آ گیا اس کا بھی علاج کر دیتا ہوں. تو یہ ایسے آدمی جو ہے جس کو تم لوگ پہلے صادق اور امین کہتے تھے, اب کچھ پرابلم آ گیا ہے تو تم چھوڑ دو گے کیا اس کو؟ ایسے کام نہیں چلے گا. لا میں اس کو علاج کر دیتا ہوں. تو خود ہی کہا تم لوگ نہیں مان تیار ہو تو میں ہی جاتا ہوں خود سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کہ دیکھیے آپ کا تو چہرہ مہرہ تو ماشاء اللہ ہے, اب پتہ نہیں آپ کو کیا آ گیا, جن آ گیا, جنات آ گیا, جادو کسی نے کر دیا, تو آپ کو میں فری آف کاسٹ علاج کرنے کے لیے تیار ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے میرا کلام سن لو اس کے بعد علاج شروع کرنا. جب وہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائے ہیں تب تو جو ہے کہا کہ قسم خدا کی یہ جادو تو ہے ہی نہیں. اب میں شاعروں کو بھی سنا ہوں, جادوگروں کو بھی سنا ہوں, کاہنوں کو بھی سنا ہوں, اس میں تو کچھ نہیں ہے. اب فوراً جو ایمان کو بولے. تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں فٹافٹ ایمان لے کے ایک انڈیویجول کر کے. اب اسی بیچ میں جو ہے آپ سمجھئے کہ جب طائف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, رجب کے یا رمضان کے موقع پہ جو ہے 10 نوی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے. شوال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی کیے ہیں, اور دوسری شادی کن سے کیے ہیں؟ حضرت سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شوال کے مہینے 10 نوی میں, کیونکہ ارجنٹ میں شادی کرنا بہت ضروری ہو گئی تھی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جوان بیٹیاں تھیں, حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سنبھالتی تھی ان کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دن باہر دعوت کا کام کرتے تھے. اب حضرت خدیجہ چلی گئیں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باہر جو ہے زیادہ ٹائم رہنا ہے. اب پڑوسی اچھا نہیں تھا کوئی, تو یقینی بات ہے کہ گھر میں ایک جو ہے خاتون کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. لہٰذا فوراً مشورہ دیا کہ آپ کہیں جو ہے ایک خاتون سے شادی کر لیجئے, کیونکہ یہ بچیاں ہیں, ان کو پروٹیکشن بھی چاہیے. تب جو ہے یہ جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی چوڑی ڈیل ڈول والی تھی, اور یہ جو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے, اور سکران بن عمرو ان کا شوہر تھا, وہ وہیں انتقال کر گیا. تو یہ بیوہ تھی, ان کی دلجوئی بھی کرنی تھی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سے شادی کر لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائف میں 11 شادیاں کیے ہیں, لیکن ایک ہی کنواری لڑکی سے شادی کیے ہیں, باقی سارے بیوہ سے کی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی دوسری نکاح نہیں کی. 50 سال کی عمر تک ایک ہی وائف. اس کے بعد جو شادیوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے, تو دوسری شادی جو ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر جو ہے
میں بتایا کہ طائف کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بلیسنگ شروع ہو گیا تھا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا، تو حضرت خدیجہ کا بدل کہاں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا بھی بدل ہم کر دیتے ہیں۔ اور بدل کیا ہے کہ 1190 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، اور وہ صرف 6 سال کی تھی تو نکاح ہوا۔ تو اب لوگوں کو تعجب لگتا ہے کہ 6 سال کی بچی سے کیسے شادی کر لی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے تو دوبارہ وہ سوچے بھی نہیں، فٹاک سے ہاں بولے۔ تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی ہوئی ہے وہ جو ہے نارمل انداز میں نہیں ہوئی ہے، وہ ایک الگ جو ہے فینومینا تھا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جو ہے گفٹ تھا، اور گفٹ جو تھا میرے لیے بھی تھا اور دین کے لحاظ سے بھی تھا، کہ ایک جو ہے سلین کلیٹ والی عورت چاہیے تھی، لڑکی چاہیے تھی جو ہمارے پورے جو ہے گھریلو دین کو جو ہے سمیٹ کر کے عورتوں تک منتقل کر سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے اشارہ دیا، مجھے کیا پتا کہ 6 سال کی بچی میری بیوی بنے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مجھے خواب میں دکھا رہا تھا۔ ایک فرشتے جو ہے ایک پیکٹ لاتے تھے گفٹ کا، اور اس کو کھولا جاتا تھا تو وہ حضرت عائشہ کی شکل ہوتی تھی، اور وہ جو ہے فرشتے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھے، 2 مرتبہ دیکھے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو پھر شادی ہو کے رہے گی، اور نبی کا وہی جو خواب جو ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں، لہذا اب اس کو تو بولنا ہی بولنا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے شیئر کیے کہ اس طرح کا خواب میں دیکھ رہا ہوں، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے شادی کریں چاہے دنیا کچھ بھی سوچے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کا اس سے بڑی کریڈٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے۔ تو فوراً نکاح پڑھا دیا گیا، لیکن اس وقت بچی تھی تو لہٰذا اس وقت رخصتی نہیں ہو سکتی تھی، رخصتی نہیں ہوئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں تب جا کر کے یہ 9-10 سال کی ہو گئی، تب رخصتی کرا دی گئی۔ تو اس لحاظ سے 2 جو ہے شادی مکے میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ سب جو ہے ایک ایک کر کے ایمان لا رہے تھے کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اسپیڈ پکڑتے ہیں، اور اسپیڈ کیا ہے کہ اب ٹیم ورک جو شروع ہوگا اور ٹیم ایمان لائے گی۔ تو اس میں کیا ہے کہ مدینہ یثرب کی کھڑکی کھول دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ دن میں دعوت کا کام کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو ہے جیسے بات شروع کرتے تھے کوئی جو ہے ہندو ٹپک پڑتا تھا، مشرک ٹپک پڑتا تھا، بات ہونے نہیں دیتا تھا، اور خاص طور سے ابو لہب تو جینے نہیں دیتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روٹین کیا بنائے تھے کہ حج کے موقع سے جو بھی حاجی عمرے آئیں گے تو مینا میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، تو رات کی تاریکی میں جا کر کے ٹٹولتے تھے اور پھر ان سے بات کرتے تھے۔ اسی میں جو ہے ایک موقع مل گیا، یثرب سے 6 نوجوان آئے ہوئے تھے، اب مینا کی گھاٹی میں جمرہ عقبہ اولا کے پاس جو ہے یہ لوگ آپس میں رات میں گپاسٹنگ کر رہے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے، تو بولے کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ تو بولے کہ ہم لوگ جو ہے خزرج کے لوگ۔ اچھا، خزرج کے یہود کے حلیف دوست؟ کہاں؟ کہا جب یہ بات ہے تو تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ہاں ویلکم، آئیے۔ تو پھر بیٹھے، بات ہوئی، تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا۔ قرآن جیسے ہی پیش کیا تو دل میں بات اتر گئی۔ پھر یہ لوگ انڈیکیشن بھی آنکھوں سے ایک دوسرے سے جو ہے مشورہ لیے۔ وہ مشورہ کیا لیے کہ یہ لوگ یثرب کے تھے، مدینہ جو بعد میں اس کا نام پڑا، مدینے میں جو ہے 5 قبیلے تھے، 2 عرب کے اور 3 جو ہے یہود کے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور جو ہے عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج۔ اور اوس اور خزرج والے آپس میں بہت لڑائی کرتے تھے۔ یہ 10 اور 1190 کے بیچ میں بہت بڑی لڑائی ہوئی، ابھی ایک واقعہ بھی سنا ہوگا۔ تو اب یہ لوگ آئے تھے، تو پہلے تو جو نارمل حالت رہتی تھی، اوس خزرج والے آپس میں لڑتے تھے اور ادھر یہود والے آپس میں لڑتے تھے، لیکن اگر معاملہ گرم ہو جاتا تھا تو یہ دونوں ایک ہو جاتے تھے اور وہ تینوں ایک ہو جاتے تھے اور دونوں آپس میں لڑتے تھے۔ تو یہ 5 ٹرائب کا شہر تھا یثرب، لیکن اس میں کنڈیشن یہ تھی، سچویشن معاملہ ایسا تھا کہ یہودی لوگ جو ہے پیسے میں بہت زیادہ تھے، بنیا ٹائپ کے تھے، اور جو ہے سود پہ پیسہ دیتے تھے تو پیسہ سے پیسہ خوب کماتے تھے، اور یہ جو ہے عرب والے بنداس ٹائپ کے تھے، مار پیٹ کیے، کھائے پیے، ایک دم اڑا دیے، پھر پیسہ ضرورت پڑی تو پھر قرض لے لیے۔ اب سود کے طور پہ جو ان کو بالکل تقریباً غلام بنا دیے تھے،
لیکن جب ان کا موڈ خراب ہوتا تھا تو پھر پیٹ پاٹ بھی رکھ دیتے تھے. اب جو پیسہ والا ہوتا بنیا ٹائپ کا، وہ ہمت لڑنے میں تو بہادر ہوتا نہیں ہے. جس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اس کو کھونے کے لیے کچھ نہیں رہتا، وہ فوراً میدان میں آتا ہے. تو ایسے تو جو ہے پورا انفلوئنس یہود کا رہتا تھا مدینے پہ، قرض کے ذریعے سے سب کو دبا کے رکھتے تھے. لیکن جب ان کا دماغ خراب ہو جاتا تھا، بتی جو ہے جل جاتی تھی، تو پھر جو ہے پیٹ پاڑ کے رکھ دیتے تھے. تو جیسے اوس خزرج والے مارتے تھے ان کو، تو یہودی لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ میدان میں آ کے لڑے، تو صرف دھمکی سے کام چلاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو تم ہم لوگ کو مار پیٹ دیتے ہو، یہ کوئی بات نہیں یہ وہ، لیکن آخری رسول کے وہاں آنے کا وقت بالکل قریب ہے. ہم لوگ تو بے صبری سے اس کے انتظار میں ہیں. جس روز آ گیا تو پھر ان کے ساتھ مل کر کے جب ہم جنگ کریں گے نا تو تمہاری اینٹ سیٹ بجا دیں گے. یہی دھمکی پہ جو ہے معاملہ ختم ہوتا تھا. جب آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن کم سے کم اپنے عزت غیرت کے اسی کے ذریعے بھرم رکھ لیتے تھے. تو یہ ان کا جو ہے سن سن کر کے کان پک گیا تھا. یہ کب آئیں گے، کب تم ہم کو بدلہ لو گے؟ جب بھی ہم مارتے ہیں تو جو ہے خالی مار کھاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے ان 6 نوجوانوں کو یاد آ گئی کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ وہ، اور یہی چیزیں بار بار آخری رسول ہوں. اور یہودی یہی دھمکاتے رہتے ہیں آخری رسول آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، اور پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے لڑیں گے تو کوئی ان سے جیت نہیں پائے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہود پہ تو جب بات خبر جائے گی ہم ہی لوگ ان پہ ایمان لے آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے اور پٹائی کرتے ہیں. تو سارے لوگوں کو بات جو ہے سمجھ میں آ کہ ہاں پہلے جو ہے معاملہ کو ہائی جیک کر لو اور آگے بڑھ جاتے ہیں. لہذا سارے لوگ بولے کہ ڈن، یا رسول اللہ آپ پر ایمان لاتے ہیں. تو کہا کہ بہت اچھی بات. تو یہ سارے لوگ کلمہ وہاں پہ پڑھ لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایمان لے آئے. پھر نیکسٹ ایئر جو ہے، اور یہ اوس خزرج کے درمیان ایک جنگ تھی، وہ جنگ بواس. اس کا بھی ایک واقعہ سن لیجیے، 10 اور 11 کے بیچ میں ہوئی تھی. تو اس میں سے جو اوس جو ہے کمزور قبیلہ تھا، خزرج جو بڑا قبیلہ تھا. تو خزرج والے مارتے بہت تھے اوس والے کو نارمل حالات میں. تو اوس والا جو ہے وہ قریش سے جو معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھائی ہم کو اوس والے بہت مارتے ہیں، تو آپ جو ہے ہمارے دوست بن جائیے، جب بھی جھگڑا ہوگا تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے. تو اس میں سے جو ہے ایک سردار تھا، وہ یہ بات کرنے کے لیے مینا میں آیا ہی ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملاقات ہو گئی کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں. تو وہ بتایا کہ بھائی جنگ بواس جو ہے ہونے والی ہے، ایک جنگ، اوس بڑا قبیلہ ہے، تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو کریں گے پلاننگ. تو قریش سے جو ہے ہم لوگ دوستی کرنے آئے ہیں کہ جب اگر جنگ چھڑ جائے تو قریش والا ہمارا ساتھ دے، الہ بن جائے، تو ہم جو ہے اچھی طرح مقابلہ کر سکیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس سے بہتر بات میں پیش کروں تو آپ پیش کیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسلام کی دعوت پیش کیے، اب قرآن پیش کیے، تو اس کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ پورے وفد سے کہ میری بات مانو، اس آدمی پر ایمان قبول کر لو. ان کے پاس جو کلام ہے نا، اس سے تو پورا عرب یونائٹ ہو جائے گا. لیکن اس میں جو ایک آدمی تھا ابو الحیثر نام کا، اس نے مٹی اٹھایا ایک مٹھی اور منہ پہ مار دیا اسے. بکواس بند کرو، ہم لوگ جس لیے آئے وہ کام کرو، یہ تم ایمان کی بات کہاں کرنے لگے. تو اس لحاظ سے ان کا جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. تو یہ جنگ بواس جو ہے ہونے والا تھا اور ہوا بھی بعد میں، اور اس میں بری طرح یہ لوگ جو ہے کمزور ہو گئے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے 1190 میں 6 لوگ ایمان قبول کیے. پھر یہ لوگ چلے گئے، بولے کہ یا رسول اللہ اب تو سال کے بیچ میں ہم لوگ آ ہی نہیں سکتے کیونکہ راستہ جو ہے سیف ہے نہیں. نیکسٹ ایئر جو ہے یہ لوگ 12 لوگ آئے. 6 میں سے جو ہے 5 وہی تھے پریویس والے، ایک نہیں آیا، اب بقیہ 7 نئے آدمی آئے. کیونکہ یہ لوگ 6 آدمی جب گئے یثرب تو اپنے لیول پہ جو دھیرے دھیرے کام کر رہے تھے، کسی کو کنونس کر رہے تھے. تو یہ 10-12 آدمی کو کنونس کر پائے اور وہ لوگ ایمان قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب پھر اسی مینا کی گھاٹی میں جا کے ملے، کیونکہ عام جگہ پہ مل نہیں سکتے تھے. جب ملے ہیں تو پھر وہ لوگ کہے کہ یا رسول اللہ بیعت کیجیے. تو ہم لوگ آپ سے کس بات پہ بیعت کریں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیز کا جو ہے معاہدہ لیا ان سے کہ بیعت کرو اس بات پہ کہ تم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. نمبر 2، تم لوگ چوری نہیں کرو گے. نمبر 3، زنا نہیں کرو گے. نمبر 4، کسی کو اپنے اولاد کو ناحق قتل نہیں کرو گے. نمبر 5، کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، بہتان نہیں تراشو. اور نمبر 6، میری نافرمانی نہیں کرو گے. کتنا سافٹ ہے یہ. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ تو پورا فلفل ہے ہمارا،
لیکن اس کو کہتے ہیں بیت النساء اور لیڈیز بیت، جو عام طور سے ایک گڈ کیریکٹر والوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنے اولاد کا ناحق قتل نہ کرے، کسی کو الزام نہ لگائے، رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سورہ حدیبیہ کے بعد جو یہ سورہ نازل ہوئی اس میں یہ بیت کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت کے الفاظ کو فکس کر دیے لیڈیز کے لیے۔ لیڈیز سے جب بھی بیت لی جاتی تھی تو اسی بات۔ اب پھر جو مرد والی جو بیت ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جب جانے لگے تو بولے یا رسول اللہ ہم لوگ تو پچھلے سال بھی گئے تھے، تو ہماری بات میں تو اتنا دم نہیں ہے، ہم لوگ کو اتنا معلوم بھی نہیں، نالج بھی نہیں ہے، تو لوگ جو ہے کاؤنٹر کوشچن ایک دو کر دیتے تو ہم لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے شاگرد میں سے کوئی ایکسپرٹ کو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ، تاکہ وہ ہم کو جو ہے نارمل حالات میں دین بھی بتایا کرے گا اور پھر جو دعوت کا کام بھی کرے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے خاص شاگرد بالکل جو نوجوان کو بھیجے، اور ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت ٹیلنٹڈ نوجوان تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت ہی شوقین مزاج تھے۔ جب یہ ایمان لائے ہیں تو اتنے مالدار تھے، ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن پراپرٹی اتنے چھوڑ کے گئے تھے کہ جس میں مارکیٹ سے نکل جاتے تھے نا تو خوشبو سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب گزرا ہے۔ اور ان کا کپڑا جو شام سے سل کے آتا تھا، جیسے موتی لال نہرو کا کپڑا جو پیرس سے سل کے آتا تھا، ویسے ان کا کپڑا شام سے سل کے آتا تھا، اتنے زیادہ جو ہے پیسے والے تھے۔ اور جب یہ شہید ہوئے ہیں نا جنگ احد میں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک صحابی آ کر کے روتے روتے انفارمیشن دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، تو دفنا دو اس کو۔ کیسے دفنائیں اس کو؟ کیا پرابلم ہے دفنانے میں؟ یا رسول اللہ اس کے بعد جو ہے جسم پہ تو ایک ہی چادر ہے اور وہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایمان لانے سے پہلے جو ہے کتنا مالدار شخص، اور دین کی وجہ سے کم ہوتے 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 یہاں تک آ گیا کہ تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بھر آیا، مصعب کی یاد آ گئی۔ وہ یقینی بات ہے جوانی میں جب وہ گزرتے رہے ہوں گے تو ان کی حالت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر پہ چادر ڈال دو اور پاؤں پہ جو ہے گھاس ڈال کر کے دفنا دو۔ تو یہ مصعب بن عمیر ہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارا سب سے ایکسپرٹ بندہ ہے، لے جائیں گے۔ یہ جب گئے ہیں تو اتنا جو ہے مستعدی سے کام کیے ہیں۔ اسد بن زرارہ کے گھر پہ یہ اترے ہیں اور وہاں سے جو ہے دونوں مل کر کے کام شروع کیے ہیں تو رات دن ایک کر دیا، ڈیلی کے ایک نہ ایک جو ہے اپنے دامن میں لے کے آ جاتے تھے۔ اور دو جو ہے ایک واقعہ ہے وہ میں سنانا بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر، یہ بنی عبد اشہل خاندان قبیلے کے سردار تھے دونوں۔ تو اسد بن زرارہ جو تھے یہ دونوں نکلے کہ چلتے ہیں آج کسی سے بھی ملاقات ہوگی، ان کو دعوت پیش کریں گے۔ تو یہ لوگ ایک باغ میں ایک کنویں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور کس کے کنویں کے پاس بیٹھے تو جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ، ان کے ایریا میں جا کر کے بیٹھ گئے کہ چانس ملے گا تو ان کو دیں گے۔ اب وہ بہت زیادہ ڈیرنگ باز اور بہت پاپولر جو ہے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اسد بن زرارہ اور سعد بن معاذ جو ہے دونوں رشتہ دار تھے، خالہ زاد بھائی تھے۔ تو اب یہ لوگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس پہ کنویں کے پاس کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نگاہ پڑ گئی ان دونوں پہ، بہت دور ہی سے جھلک دکھ گئی۔ اور یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دونوں دوست تھے اور دونوں ایک ہی لیول کے تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر کو بولے کہ یہ دونوں تو جو ہے پرابلم کریٹ کر دیا ہے، ہمارے بیوقوفوں کو تو بہکا رہا ہے اور سارے نوجوانوں کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے، تو تم جاؤ اور دونوں کو ڈانٹ کے بھگاؤ دو۔ اور یہ چونکہ جو ہے اسد جو ہے یہ میرا جو رشتہ دار ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں خود نہیں جا رہا ہوں، میرا بھائی نہیں رہتا تو میں تو خود ہی جا کر کے ڈانٹ ٹپڑ دیتا، لیکن چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے لہٰذا تم جاؤ اس کو ڈانٹ دو، کہا دوبارہ دکھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ گئے ادھر، آئیے اپنی مجلس لگا کے بیٹھ گئے، کافی دور معاملہ تھا، جھلک دکھ رہی تھی۔ تو جیسے وہ آ رہے تھے دم دو ہے وہ سمجھے کہ ہتھیار تو پہلے ہی رکھتے ہی تھے وہ لوگ ہاتھ میں۔ تو اسد بن زرارہ مصعب بن عمیر کو بولے کہ دیکھیے بہت غصے میں آ رہا، تو یہ ناک کو کھلا کے آ رہا ہے،
لیکن اگر آپ اس کو کنونس کر دیے نا تو پھر سمجھیے آدھا یثرب آپ کا ہے. ٹھیک ہے ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. وہ آتے ہی پہلے تو برس پڑا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو بہکاتے ہو، بے وقوف بناتے ہو، یہ وہ فلاں ڈگا دوبارہ دکھنا نہیں چاہیے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہا کہ بھائی جان ایک منٹ، آپ میری دو چار باتیں سن لیجئے، آپ سردار لیول کے آدمی ہیں، اچھی لگے تو مان لیجئے، نہیں لگے تو نہیں مانیے، پھر ہم دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس. کہا یار بہت لاجیکل بات ہے تمہاری، انصاف والی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹھتا ہوں میں. سنا یہ بات. سنانا کیا تھا، انہوں نے قرآن پیش کر دیا. قرآن پیش کیا تو ادھر جو ہے مصعب بن عمیر سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور ادھر جو اسد جو ہے ان کے جو پروٹیکٹر تھے وہ کہہ رہے تھے میں ابھی چہرہ دیکھ ہی رہا تھا کہ میں چہرے ہی سے اندازہ لگا لیا چہرے کی چمک دمک سے کہ یہ کیا بولنے والا ہے. جیسے یہ کمپلیٹ کیے ویسے اس نے کہا کہ ارے بھائی یہ کتنا شاندار کلام ہے، یہ بس بتاؤ کہ اسلام لانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے. کہا کرنا کیا پڑتا ہے، جائیے غسل کیجئے، پاک صاف کپڑا پہنیے، کلمہ پڑھ لیجیے، بس ہو گیا. کوئی فیس نہیں، کوئی فارم نہیں. وہ جو ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو بعد میں کریں گے، پہلے میں جاتا ہوں ادھر رپورٹنگ دینے کی. یہ اٹھ کے گئے گا، بولے کہ دیکھو میں تو تھوڑا چھوٹا سردار، بنی عبد الاشل کا اصل سردار جو ہے وہ سعد بن معاذ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اگر اس کو تم ٹریپ کر لیے تب تو پورا قبیلہ تمہارا ہے، کیونکہ اس کی بات سب لوگ مانتے ہیں. تو کہا ٹرائی کریں گے، ہم لوگ تو کوشش ہی کر سکتے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ لوگ جب جانے لگے تو سعد بن معاذ اپنے محفل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی گیا ہے اسید بن حضیر، قسم خدا کی جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ لے کے نہیں آ رہا ہے، یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. جب قریب ہوئے تو بولے کہ کیا ہوا تمہارا، بھگا اس کو. ہاں جو ہے ہم کو تو کچھ ایسا خراب لگا نہیں، بات دونوں آدمی تو ٹھیک ہی ٹھاک ہے، لیکن آپ بولے ہیں تو میں جو منع کر دیا کہ دوبارہ دکھنا نہیں چاہیے آپ کو. تو وہ لوگ بھی بولے کہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک قبیلہ والا ہے وہ جو ہے اسد کو جو ہے مارنے کے لیے تلا ہوا ہے. اب کس لیے مارنے کے لیے تلا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا خلیرہ بھائی ہے. کس کی ہمت ہے مار دے گا میرے بھائی کو؟ ہاں نہیں، وہ تو جو ہے آپ کا دشمن قبیلہ وہ تلا ہوا اس پہ. کہا دیکھتا ہوں میں جاتا ہوں. وہ بیچارہ یہاں پہ آ گیا. لیکن یہ راستے ہی میں سمجھ گیا، سعد بن معاذ خود ہی بولتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ چال تھی، مجھ کو بھیجنا چاہ رہا تھا اس کے پاس، لیکن میں کہا کہ ابھی جاتا ہوں، اس کو جو ہے غصہ سے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے بھگاتا ہوں. تو ویسے ہی گیا، پہلے جو ہے خوب سنا ان دونوں کو کہ تم لوگ ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بناتے ہو، یہ کرتے ہو، ورگلاتے ہو، یہ کراتے ہو، اب باپ دادا کے دین سے متنفر کراتے ہو، کوئی کام نہیں کیا تم لوگوں کو. جب ہم لوگ میں خاموش ہو گیا تب پھر مصعب بن عمیر بولے کہ بھائی 2 منٹ تو مجھے دیجئے، میری بات سن لیجئے، اگر اچھا لگے تو قبول کر لیجئے، نہیں لگے تو چھوڑ دیجئے، کون سی زور زبردستی ہے. بھائی بہت لاجیکل بات ہے، بولیے کیا ہے. انہوں نے قرآن جو ہے پیش کیا تو اسد بن زرارہ کہتا کہ پھر میں ان کے چہرے پہ نگاہ ٹکائے ہوئے تھا. یہاں یہ ان کا کمپلیٹ نہیں ہوا کہ چہرے کی چمک دمک سے میں سمجھ گیا کہ یہ بھی آیا الحمدللہ. لہذا جیسے مصعب بن عمیر تلاوت ختم کیے ہیں ویسے ان کا بھی ایگزیکٹ وہی سوال تھا جو ان کے دوست کا تھا کہ اسلام لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. کیا بس غسل کر لیجیے، پاک صاف کپڑا پہن لیجیے، ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور پھر کلمہ پڑھ لیجیے. تب پھر بولے کہ جو ہے میں جاتا ہوں اپنے قبیلے والوں کے پاس اور پھر ان سے بات کرتا ہوں. اور قبیلے والوں کے پاس گئے ہیں تو بولے کہ لوگوں میں تمہاری نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ تو سب نے کہا سب سے جینیس، تبھی تو آپ کو سردار مانتے ہیں اور ہم سے خوش بھی ہیں ہم آپ سے. کہا ریئلی میں؟ ہاں سب سے بڑے آپ ذہین ہیں، فتین ہیں، سب چیز ہیں، آنےسٹ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، ہم لوگ لائک کرتے ہیں آپ کو. تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ بات سن لو، آج سے میرے اور تمہارے درمیان بات چیت حرام، نو کمیونیکیشن، جب تک تم لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر مجھے سردار مانتے ہو، میرے انٹلیکٹ پہ جو بھروسہ ہے تو پھر صحیح چیز کو قبول کرو، ورنہ میرا تو کوئی رشتہ نہیں. تو سب لوگ تو دیر لگائے، لیکن دھیرے دھیرے سارے لوگ ایمان قبول کرنا شروع کیے. پھر پہلے میرے والد قبول کیے، پھر میری بیوی قبول کیے، دھیرے دھیرے سارے لوگ جو ہے ایمان قبول کر لیے. صرف ایک آدمی قبول نہیں کیا، اس کا نام تھا اسیرم. وہ کب تک نہیں قبول کیا؟ جنگ احد تک قبول نہیں کیا. لیکن جنگ احد کے جب جنگ جو ہے تیاری ہونے لگی
تب وہ آ گیا اسلام قبول کر کے میدان میں، اور جو ہے وہ ایمان قبول کیا ہے، اب میدان میں آیا اور اللہ کو پیارا بھی ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بشارت دیے کہ یہ اسیرم جو ہے دنیا کا سب سے لکی انسان ہے، عمل کم انعام زیادہ، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، نہ ایک مہینے کا روزہ رکھا، کچھ نہیں ہے، اور جنت لے گئے۔ جو لوگ اسی وقت ایمان لے آتے ہیں ان کو تو کتنے روزے نماز پڑھنے پڑے، یہ تو بس ایمان کو بولے جنگ میں شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، عمل کم ہے، دیکھو آپ پھر جو ہے انعام کتنا بڑا پا گئے، شہادت کا پا گئے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے فٹافٹ ایمان قبول کرنا لوگ شروع کر دیے۔ اب تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی پڑ گیا مقری، یعنی ٹیچر کے معنی میں۔ تو وہ آتے تھے نا تو جال مقری، جال مقری، قرآن پڑھانے والا آ گیا، قرآن پڑھانے والا آ گیا، قرآن پڑھانے والا آ گیا، ان کا جو ہے ٹیچر کا لقب ہی پا گیا وہ۔ اب یہ تو اندر سے اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ خالی حج کا موقع آیا میں گڈ نیوز دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال کر رہے تھے، لیکن ایک ایک ان کو لگ گیا تھا کہ 100 سے تو ابو ہو ہی گیا ہے، لہٰذا حج سے بھی پہلے یہ ان کو برداشت نہیں ہوا اور جلدی سے آ کر کے گڈ نیوز دیے، یا رسول اللہ بہت بڑے اچیومنٹ ملی ہے، اور انشاءاللہ اس بار حج میں آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ حج میں جب یہ لوگ آئے ہیں تو یثرب سے پورا قافلہ چلا ہے، تو اس میں ہی غیر مسلم بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو غیر مسلم تو کئی ہزار کی تعداد میں تھے، لیکن اس میں سے جو ہے 75 مسلمان بھی تھے۔ تو 75 مسلمان جو ساتھ میں چل رہے تھے، تو اسی بیچ میں یہ لوگ جو ہے آپس میں مل جل کر کے پلاننگ بنا لی، چلتے چلتے بات کرتے ہوئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک جو ہم لوگ ایسے چھوڑے رہیں گے مکے میں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، صحیح پروٹیکشن نہیں ہے، یہ ہے، ہم لوگ مدینہ میں اتنا آرام سے رہتے ہیں، ہمارا رسول جو ہے مکے میں جو ہے پرسان حال نہیں ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں نا کہ لے آتے ہیں اپنے یہاں۔ تو وہیں راستے ہی میں پلاننگ سب کی بن گئی کہ اس بار ریکویسٹ رکھ دیں گے۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے مدینہ پہنچے، وہاں مکہ پہنچے، نارمل حالات میں تو مل نہیں سکتے تھے، تو اکا دکا کر کے پہلے ملنا شروع ہوئے۔ پھر ملنے کے بعد جو ہے مینا کے دن جو ایام تشریق کی جو ایک رات ہوتی ہے 12ویں رات، اس روز رات میں ڈیٹ فکس ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ سے ہم لوگ پورے جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں سب لوگ ایک ساتھ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو محمد سے پوچھے تقریباً کتنے لوگ ہو گے تم لوگ؟ تو بولے کہ 70 سے زیادہ ہوں گے۔ تو بولے 70 سے زیادہ ایک جگہ جمع ہوں گے، قریش والے کو تو بھنک لگ ہی جائے گی، تو رات کے تہائی حصے ہی میں ہو پائے گا، اور بھی مینا کی گھاٹی میں جو ادھر کوئی نہیں جاتا۔ بولے ہاں چلے گا۔ اب بالکل رازداری سے ایک ایک کر کے جو ہے جیسے پرندہ اپنے گھونسلے سے ایک دم آسانی سے ایزیلی ویسے نکل کر آنا جمع، کسی کو بھنک نہیں لگنے پائے۔ بولے ہاں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، دم جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں۔ یہ لوگ جو دھیرے دھیرے جمع ہو گئے دم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں میں بھی چلوں گا، میرا بھتیجا جو ہے جا رہا ہے رات میں، تو میں جو ہے رکس نہیں لوں گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے آپ بھی۔ جب آئے ہیں تو سارا مجمع جو ہے موجود تھا، تو وہ لوگ جو ہے ریکویسٹ رکھے یا رسول اللہ کے ہم لوگ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی بولے کہ دیکھو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے ہمارے یہاں وہ تم لوگوں کو معلوم ہے، ابھی تک ہم لوگ پروٹیکشن تو دے ہی رہے ہیں نا، تو جیسے چل رہا کم سے کم، لیکن تم لوگ ابھی ارادہ کے اظہار کر رہے ہو کہ ہم لے جانا چاہتے ہیں، تو لے جاؤ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں سنبھال پاؤ گے تو پھر جو ہے رہنے تو ہم جیسے ہوتا ہم جو ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے خاندان کے بیچ میں ہیں، تو مطلب ان کو لے جانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا تم لوگ؟ ہاں سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں سے جو سردار تھے 70-75 کے، انہوں نے کہا 75 تھے، 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، ام عمارہ ام منی بقیہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو جانے دیجیے، آپ بولیے کیا ہے؟ تو بولے کہ اگر تم ہم کو لے جانا چاہتے ہو تو چند باتوں پر مجھ سے بیعت کرو، وعدہ کرو۔ بولیے کیا وعدہ کرنا اس سے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 کنڈیشن رکھے، یہ مرد والی بیعت ہو رہی ہے کہ اس بات پر معاہدہ کرو، بیعت کرو مجھ سے کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، کیا ڈن؟ نمبر 2 تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، کیا ڈن؟ ہر حال میں امر بالمعروف کرو گے، نہیں انل منکر کرو گے، کیا ڈن؟ اللہ کے لیے میں جب کھڑے ہونے کے لیے کہوں گا کھڑے ہو جاؤ گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ڈن۔ اور جب میں تمہارے یہاں آ جاؤں
اور ہمارے دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو جس طرح تم اپنے مال اور اولاد وغیرہ کا جو حفاظت کرتے ہو جن چیزوں سے، ان چیزوں سے میری حفاظت کرو۔ تو انہوں نے کہا ڈن، تو اس پہ بیعت کرو۔ جب بیعت ہوئی تو کہ ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ جیسے بڑھانے کے لیے اٹھے، پھر ایک جو ہے اسی میں سے کھڑا ہو گیا جو زیادہ سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا کہ مدینے کے لوگوں یا صرف کے لوگوں ایک مطلب پھر سوچ لو کہ ان کو لے جانے کا مطلب ہے موت کو دعوت، تمہارے اشراف قتل ہو جائیں گے، تمہارے مال تباہ ہو جائیں گے، تو اگر نہیں آخری دم تک نبھا پاؤ گے تو اس سے بہتر ہے چھوڑ دو، اور اگر ان تمام اشرافیہ کے قتل ہونے کے لیے، مال کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے تیار ہو تو گڈ۔ تو پھر جو ہے برا بن معرور ایک اسی میں صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی بات کا متاثر مت ہوئیے، ہم لوگ جو ہے مرد کی اولاد ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، آپ ٹینشن نہیں لیجئے، جیسے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا اس سے زیادہ آپ کو کریں گے، آپ ہاتھ تو پیش کیجئے۔ اور یہ بتائیے کم سے کم، اچھا ایک بات بتا دیجئے، کیا اگر یہ سارے چیز ہم قربان کر دیں گے آپ کے لیے تو ہم کو ملے گا کیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت۔ بولے بس ڈن، اور کیا چاہیے، لائیے ہاتھ۔ پھر ہاتھ بڑھا کھڑے ہوئے، پھر ایک صحابی جو اسد بن زرارہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، نہیں پھر دوبارہ سوچ لو تم کہ ان کو لے جانے کا مطلب ہے موت، کہ رسول کو لے جانے کا مطلب جو ہے یہ سمجھے مہمان نہیں جا رہے ہیں، یہ پوری دنیا سے دشمنی کا ایک جو ہے تمغہ لے جا رہا ہوں، اگر نبھا دیے جو تم سے بہتر کوئی نہیں نبھا پائے تو تم سے بدتر کوئی نہیں، سوچ لو پھر۔ بولے یا رسول اللہ ہم سوچ لیے، بڑھائیے، تب جا کر کے یہ بیعت ہوئی، تو اس کو بیعت عقبہ ثانیہ بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب بیعت مکمل ہو گئے ہیں تب اتنا بڑا جو ہے مہم جو ہے شیطان کو تو نہیں برداشت ہوگا، شیطان کو بھنک لگی، اور یہ تو سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ ایک ایک کر کے نکل جاؤ، اور دو جو عورت تھی اس سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت نہیں لی۔ بیعت کیا ہے کہ ایک ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیچ میں اس کا ہاتھ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر اللہ کا ہاتھ۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ جو میرے ہاتھ پہ دے رہا ہو، قربانی دینے کا جو عزم کر رہا ہو، تو یہ مجھ کو نہیں دے رہا ہو، یہ اللہ کو دے رہا ہو، لیکن کس کے ذریعے تم قربانی دو گے تو میرے اکارڈنگ دو، لیکن قربانی کس کے لیے دے رہا ہو تو یہ اللہ کے لیے دے رہا ہو، انعام کس سے ملے گا؟ وہ اللہ سے ملے گا، مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لحاظ سے بیعت یہ تھی۔ تو اب عورت کا معاملہ آیا کہ وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی بھی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، تو ان سے جب بس نارمل انداز میں خالی قول و قرار کرا دیا گیا، اور بقیات سارے مردوں سے بیعت لی گئی کہ موت علی البیت والا معاملہ تھا۔ شیطان کو پتا چلا، یہ سب جو دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھر جو ہے خیمے میں جانے لگے، تو شیطان کو لگا ارے تو موت علی البیت کر لیے، پورے قریش سے تب لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اب تو ان کو کوئی روک نہیں پائے گا، اب تو یہ دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ اب سوچے ایک ایک کر کے جا کے جگاؤں گا جب تک، تو معاملہ کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ اس نے جو کھڑے کر کے اعلان کر دیا، قریش کے لوگ سو رہے ہو، محمد جو ہے ایمان لے آئے، لوگ موت علی البیت کر رہے ہیں۔ سارے لوگ اٹھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان جگا رہا ہے۔ لیکن جب تک جو ہے یہ لوگ اپنے اپنے خیمے میں پہنچ گئے، لیکن قریش سارا جاگ گیا، جاگا صبح کر کے سب پہنچ گیا خیمے کے پاس، جب کیمپ لگا ہوا تھا۔ تم لوگ جو ہے بیعت کیے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لے جاؤ گے، آپ کوئی آئے گا تو ان سے جو جنگ کرو گے۔ تو اب اس میں جو 5-6 جو غیر مسلم تھے، آئیے لوگ تو سوئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا بھائی ہم کو پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ تو سو رہے تھے، ہم لوگ تو سو رہے تھے، ہم لوگ تو سو رہے تھے، وہ کہہ رہا نہیں ایسی بات ہوئی ہے، رات میں اعلان ہوا ہے۔ لیکن ادھر جو ہے جو مسلمان تھے 70-75، وہ بولے کہ ہم لوگ بالکل سائلنٹ رہے، کچھ بولے ہی نہیں، ہاں یا نہ کچھ نہیں۔ اور جو غیر مسلم تھے وہ تو سوئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ تو رات میں سو رہے تھے۔ لہذا ان لوگوں کو لگا کہ بھائی یقین ہو گیا کہ جو نیوز ہے وہ غلط ہے، تو اس لحاظ سے ہم لوگ وہاں سے ان کے کیمپ کے پاس سے پلٹ آئے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے جب انکوائری ہوئی تو لگا نہیں وہ بیعت ہوئی ہے، لیکن جب تک یقین میں بات بدلی تب تک جو ہے یثرب کا قافلہ ایک ایک کر کے نکل چکا تھا۔ ہم لوگ دوڑائے تو پتا چلا کہ وہ ریچ سے باہر ہو چکے تھے، صرف 2 آدمی پکڑ میں آئے، سعد بن عبادہ اور ایک اور کوئی منذر۔ تو منذر جو تو بھی بھاگ گئے، لیکن سعد بن عبادہ جو ہے پکڑ میں آ گئے تو ان کو ہاتھ پاؤں پیچھے باندھ دیے اور مارتے پیٹتے لے کر کے آئے۔ مکے میں جیسے مارتے پیٹتے لے کر کے آئے
تو پھر مطعم بن عدی جو وہی جو محمد سے پناہ دیے تھے وہ بیچ میں آ گئے اور بولے کہ بھائی دیکھو یہ مدینہ کے سے جو میرا قافلہ گزرتا ہے نا تجارت کا، تو انہی کے پروٹیکشن میں گزرتا ہے، تو میرے موجودگی میں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس لحاظ سے ان کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا۔ ادھر کے جو انصار بھی پلاننگ بنا رہے تھے کہ میرا ایک ساتھی پھنس گیا، 75 میں سے جو 74 تو نکل آئے، ایک پھنس گیا، تب دوبارہ کیا کریں، اٹیک کریں گے۔ ابھی پلاننگ بنا ہی رہے تھے کہ ان لوگوں کو دور ہی سے جیسے سعد بن معاذ جو ہے وہ دکھ گئے، تو بولے کہ چلو مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ بیعت علی الموت لے کر کے آ گئے کہ یا رسول اللہ آئیں گے جب بھی موقع ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا آرڈر دینا شروع ہو گئے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سب یہاں پہنچنا شروع کر دیں، اور یہ ہجرت کی جو ہے مدینہ ہجرت جو ہے یہ فرض ہو گئی کہ اب جو بھی اویلیبل طاقت ہے مسلمانوں کی، چاہے ایک بندہ ہی کہیں پہ ہے، وہ پہنچ جائے مدینہ، کیونکہ اب وہاں سے ہم جو ہے آرم کانفلکٹ لانچ کریں گے۔ اب یہ لاتوں کے بت بات سے نہیں مانیں گے، ان کو سمجھا سمجھا کے 13 سال تھک گئے، تو اس میں سے جتنا مکھن تھا نکل گئے ہیں، اب چھاٹ بچ گیا تو اس کو پھینکنا پڑے گا۔ اب پھینکنے کے لیے تو طاقت کی ضرورت ہوگی، آرگنائز کرنا پڑے گا، لہذا سارے لوگوں پہ ہجرت فرض کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے انفال میں کلیئر کٹ کر دیا کہ جو ہجرت نہیں کرے نا اس کو مسلمان ہی کنسیڈر مت کرو، سوائے عورتوں کے بچے کو جو معذور ہے وہ، ورنہ جو سالڈ مرد ہے نا اور وہ نہیں آ رہا ہے اس کو مسلمان ہی کنسیڈر مت کرو، جنگ میں مل جائے اس کو بھی مار دو، جو ہجرت کرے گا اسی کا کنسیڈر ہوگا ایمان۔ کیونکہ جب رسول آپ آرم کانفلکٹ کے مرحلے میں آ رہا ہے اور تم گھر میں بیٹھے رہو گے تو کیسے ایمان؟ تو اس لحاظ سے اب ہجرت کیسے ہوئی وہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اور صحابہ کرام، گھر چھوڑ کے جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اور یہاں تک گھر کا سارے چیز چھوڑ کے جانا پڑ رہا تھا، وہ تو عجیب عجیب واقعات ہیں، تو وہ تو سننے کے لائق ہے، انشاءاللہ پورا ایک لیکچر ہوگا اس پہ کہ ہجرت کے جو پورے واقعات ہیں، تو صحابہ کرام کے بھی میں تفصیل سے سناؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سناؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے۔ ابھی ہم جو ہے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اور جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہجرت میں جو واقعات آئے ہیں وہ اصل میں جو ہے اس کو غیر مسلم بھی بولتے ہیں کہ فلائٹ ٹو مدینہ، بھاگے جان بچا کر، جبکہ یہ فلائٹ ٹو مدینہ تھے نا، یہ آرگنائزنل جو ہے جرنی تھا، یہ تو وہاں پہ آرگنائز ہونے کے لیے گئے تھے، اور پھر جیسے 2 سال کے اندر آرگنائز ہو گئے پھر جو ہے اچھے دن آنے شروع ہو گئے۔ تو ہجرت جو ہے ہم لوگ جو ہے معمولی جو ہے ایک محلے سے دوسرے محلے میں مکان شفٹ کرتے ہیں تو کتنا حالت خراب ہو جاتی ہے، تو یہاں جو 450 کلومیٹر، پھر وہاں جائیں گے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ جو مکے والے جتنے بھی سختی کر رہے تھے یا ٹارچر کر رہے تھے مسلمانوں کو، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ انصار کے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ اب وہ لوگ جو ہے دل سے اب چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک چاند دے، یہ سارے مسلمان ہمارے یہاں آ جائیں تاکہ ہم ان کو سیفٹی کر دیں، یہ جو ہے مکے کے ظلم سے نجات دلا دیں اور ہم ان کو اپنا بھائی بنا لیں۔ تو جتنے نیوز سنتے تھے کہ ان کو مارا جا رہا، ان کو پیٹا جا رہا، ان کو ستایا جا رہا، تو اتنا ہی ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ہوتے ہوتے جو ہے ایسا معاملہ آیا کہ آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ برادرہڈ بنائے ہیں تو اتنا کامیاب ہوا ہے کہ ہسٹری میں اس سے بڑا ماسٹر اسٹروک مانا ہی نہیں گیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 10 اور 11 کے بیچ میں جنگ باعث ہوئی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ اوس خزرج مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ قرآن آنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جنگ تو جو ہے جھگڑے اتنے زیادہ جو ہے شدید تھے کہ اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے نا تو ان کا دل نہیں جوڑ پاتے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بدولت ان کا دل جوڑ دیا، نہ صرف جو ہے اوس خزرج کا دل جوڑ دیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل جوڑ دیا، ایسا بنا دیا کہ بنیادیں مرصوص بن گئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ تو یہ قرآن کی دولت تھی۔ تو آپ یقینی بات ہے آج میں جتنا بھی واقعہ سنایا ہوں اس کا جو ہے آپ کنکلوژن جو ہے حاصل خلاصہ کیا نکلتا کہ ہر جگہ قرآن کام آیا کہ نہیں آیا؟ زیادہ لمبی چوڑی تقریری نہیں، قرآن دیے پگھل گیا آدمی، قرآن دیے پگھل گیا آدمی، قرآن دیے پگھل گیا آدمی۔ اب وہی قرآن آج بھی موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے دین کے نام پہ کام ہوتا ہے لیکن قرآن کے ذریعے ہوتا ہی نہیں، پروگرام پہ پروگرام 10 لاکھ آدمی، 20 لاکھ آدمی، 50 لاکھ آدمی، لیکن قرآن کے نام پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں، جس کی وجہ سے رزلٹ آپ دیکھ لیجئے، غیر مسلم کیا پگھلیں گے، مسلمان سے اترنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو وہ مقام دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔
لوگ ٹھان لیا کہ اس کے بغیر ہم انقلاب لا کے دکھا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے پاسبل تو لا دیں. تورات آج کے دور میں نہیں لا پائے گی, زبور نہیں, انجیل نہیں لا پائے گی قرآن کے بغیر. اور تمہاری یہ لکھی ہوئی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کیا لا پائے گی؟ لیکن امت بھی اڑی ہوئی ہے کہ نہیں, اس کے بغیر ہم انقلاب لا دیں گے, اس کے بغیر لوگوں کو سدھار دیں گے. دیکھیے سدھر کے آپس میں خود ہی جو ہے جماعت لڑائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. معمولی سیادت قیادت کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو جو جان لی جا رہی ہے. پہلے تو داڑھی کرتے میں جو سب چیز چھپا ہوا تھا تو سب اوپن آ گیا. جس کو ہم سمجھتے تھے کہ باپ رہے اللہ کے ولی ہیں, پتہ چلا کہ اللہ کے جو ہے ولی کے دشمن ہو. تو یہ معاملہ آپ سمجھ جائیے. تو یہ میں پہلے سے بولتا ہوں کہ قرآن کے بغیر آپ جو ہے اصلاح بھی نہیں کر سکتے. قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو بھی ہوگا وہ نقلی ہوگا, ڈلم الیقین والا ہوگا, وہ ڈپلیکیٹ ہوگا. یہ ہر وقت جو ہے یہ بات کھل کر کے آتی ہے, لیکن لوگ قرآن کو ساتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس تو ڈبل ذمہ داری ہے نا کہ وہ لوگ قرآن غیر مسلم کے سامنے پیش کرتے تھے, فوراً بات سمجھ میں آتی تھی کیونکہ ان کے لینگویج میں قرآن تھا. ہمارے پرابلم ہے کہ بیریئر ہے لینگویج کا, تو بھائی ڈبل ذمہ داری ادا کر دو. لیکن اگر جو ہے کینسر کی بیماری کا ایک ہی ٹیبلٹ ایجاد ہوا ہے, تو اب وہ اگر ایک کام نہیں کرا تو 2 کھلاؤ, 3 کھلاؤ, اسی میں جو ہے تجربہ کرو. لیکن اس کو جو ہے ختم کر کے دوسرے دوا تو نہیں دے سکتے نا, اس کا تو الٹا ریئیکشن ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ ہر جگہ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے گائیڈ. یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو بتایا کہ یہ ہدایت بھی ہے نور بھی ہے, ہدایت بھی ہے نور بھی ہے, ہدایت بھی ہے نور. یہ ہدایت اور نور کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجیے. ہدایت اور نور سے مراد یہ ہے کہ اگزامپل کے طور پر کہ کوئی لڑکا آپ کو بولے کہ مجھے جو ہے یہاں سے سمجھے کہ فلاں شہر جانا ہے, لیکن رات کا اندھیرا ہے, فلاں ہاسپٹل جانا ہے. آپ جانتے ہیں کیا وہ ہاسپٹل کہاں پہ؟ آپ کہیں گے ہاں میں جانتا ہوں. تو بتائیے کیسے جاؤں؟ تو آپ بتا دیں گے بیٹا یہاں سے ایسے جانا, ایسے جانا, ایسے جانا, ایسے چلے جانا, راستہ بتا دیے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہدایت. آپ گائیڈ کر دیے کہ یہاں ایسے لیفٹ لینا, ایسے رائٹ لینا, ایسے لیفٹ لینا, ایسے رائٹ لینا, پہنچ جاؤ گے اپنے مقام پہ. لیکن بولے گا چچا جان اندھیرا ہے, تو آپ کہیں گے بیٹا ایک ٹارچ لے لو, یہ روشنی سے جو ہے دیکھتے چلے جاؤ. تو یہ ہدایت اور نور. قرآن آپ کو ہدایت بھی دے گا کہ آپ کو جانا کہاں, منزل کہاں, اور پھر جانا کیسے ہے جس میں آپ کو ٹھوکر نہ لگے, وہ نور. یہی قرآن روشنی بھی دیتا ہے کہ ان کے دین کو غالب کرنا تمہارا ٹارگیٹ ہے, دین کو غالب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی قرآن ہی بتائے گا کہ ایسے کرنا ہے. اب آپ سمجھیں یہ 2 کام کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف قرآن کر سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ بھی یہی قرآن بتاتا تھا, اور ٹارگیٹ کا اچیو کا طریقہ بھی یہی قرآن بتاتا ہے. ہم جو میتھڈولوجی کہیں اور سے لیتے ہیں. جس طرح گاندھی نے انقلاب لا دیا ویسے ہم لا کے دکھا دیں گے, جب اس طرح کارل مارکس نے لایا ویسے ہم لا کے دکھا دیں گے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ کیسے لے کر گئے؟ وہ قرآن سے لائے تو قرآن ہی سے آئے گا. لن یصل آخر هذه الامه الا بما صلح به. اس امت کی دوبارہ اصلاح نہیں ہوگی سوائے اسی پیٹرن میں جس پیٹرن میں فرسٹ مرتبہ ہوئی. اور فرسٹ مرتبہ کس کتاب کے ذریعے ہوئی؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تھے نا, اسی معاشرے میں کہاں کچھ ہو پا رہا تھا. لیکن یہ آیا ہے تب نے انقلاب کر دیا ہے. تو یہ نہیں آئے گا تو کہاں سے انقلاب آئے گا؟ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اندھیری رات میں چراغ جو اپنے ہاتھ میں لیجئے اور لوگ دنیا کو روشن کیجئے, اور لوگوں کے دلوں پہ جا کے دستک دیجئے کہ پوری دنیا کی کتاب پڑھ جاؤ, اللہ کے واسطے ایک مرتبہ اس کو بھی پڑھ کے دیکھو. نہیں انقلاب آ گیا تمہارے دل سکون میں آگ نہیں لگ گئی تو پھر بتانا مجھے. یہ کتاب زندہ ہے اور زندہ انسانوں کے لیے اصل رہنما ہے. جو مر گئے ہیں اس کے لیے جب قرآن کیا کر سکتا ہے؟ مرے کو تو کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر نہیں زندہ کر سکتا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی خدمت قرآن کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ.